آیت نمبر ہے جی 44 34 آیت نمبر 34 سورۃ الاحزاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستو، مردوں کا اسلام میں بڑا مقام ہے، لیکن عورتوں کا بھی اسلام میں بہت مقام ہے. کسی عزم نے، کسی قانون نے، کسی معاشرے نے، کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی. عورت جو تھی یہ پچھلے دور میں بکتی تھی. ہاں جی، خرید و فروخت، اس کی منڈیاں لگتی تھیں. جیسے منڈیوں میں وہ بھی بکتی ہے نا، آلو سب اس طرح ہی عورت بکتی. عزت تھی اس کی، عورت بکتی تھی، فروخت ہوتی، جس کا دل کرے پیسے دے کے لے جائے. کیا کوئی لے جائے، کوئی چوڑا لے جائے، کوئی چمار لے جائے، کوئی لے جائے، عورت کو پیسے دے کے بکتی. کیا عزت تھی؟ پھر وراثت میں تو اس کو حصہ نہیں ملتا تھا. زندہ درگور ہو رہی تھی لڑکیوں کو ہی، زندہ درگور. کیا عزت تھی؟ لیکن اللہ کے محبوب نے عورتوں کے سروں پہ عفت کی چادریں رکھی، عزت کی چادریں رکھی. آدم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کے اللہ کے محبوب کے پاس ننگے سر آئی. اللہ کے محبوب نے اپنی چادر اس کے سر پہ دے دی. ایک صحابی لفظ کی کہ اللہ کے محبوب رحمت والی چادر کافر کی بیٹی کے سر پہ. فرمایا ہاں، بیٹی بیٹی ہوتی چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی کے اخلاق سے وہ حضرت تائی کی لڑکی بڑی متاثر ہوئی اور اس نے کہا کہ قبیلہ والو، ہم نے اس نبی کا انکار اکٹھے ہی کیا تھا، اب اس نبی کا کلمہ پڑھ کے، اس نبی کا اقرار کیا، وہ اکٹھے ہی کر لیں. سب مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے. کئی لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے، اور کئی لوگ تقریر سن کے، وعظ و نصیحت سن کے مسلمان ہوئے، اور کئی لوگ ہمارے نبی کا چہرے ہی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن تھوڑے مسلمان ہوئے، تھوڑے. جب تلوار چلی ہے نا، بس پھر لڑنے لگیں گے. 13 سال ہمارے نبی نے اخلاق پیش کیا، مار کھا گئے، تھکے کھا گئے، پتھر کھا گئے، قرآن بیان کیا. تو 13 سال میں 115 مہاجر صحابی. اور جب ڈنڈا پڑیا سارے نبی نے، تلوار چلی، کہ 10 سال میں 1,24,000 صحابہ کرام. ابو جہل اخلاق نہیں بریا، کس سے بنا ہے؟ تلوار سے بھریا. بڑے بڑے کام اخلاق نبی نے بڑا پیش کیا. تلوار چلی ہے، پھر جہاد ہوا ہے، لیکن مسلمان جہادی چھوڑ دیا، جہادی چھوڑ دیا. اسی لیے مار کھا رہے تھے لوگ. نبی والا جہاد، وہی طریقے والا جہاد ہوتا نا تو کبھی یہ مسلمانوں کو ذیل و خوار نہ ہونا پڑتا. اب جو کر بھی رہے ہیں وہ بھی اکٹھے نہیں، کر بھی رہے ہیں ہمارا موٹا، وہ بھی اکٹھے نہیں. اللہ کے نبی کے دور میں جھنڈا ایک ہوتا تھا، جھنڈا ایک. اب کتنے جھنڈے؟ جتنے مولوی اتنے جھنڈے.
کیوں جی؟ چندہ ایک ہوتا تھا، جہاد کا ایک چندہ ہوتا تھا، اب جتنے مولوی اتنے چندے، اپنے اپنے چندے۔ پگڑی ایک ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے سفید پگڑی باندھی ہے یا سیاہ پگڑی باندھی ہے؟ اللہ کے نبی نے جب وفات پائی اس وقت بھی سیاہ پگڑی تھی نبی کے سر پہ۔ ہاں جی، تو اب پگڑی ہیں، جنہیں مولوی وہ نہیں پگڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، عورت کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ عورت کے مرد کے ساتھ 4 رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 رشتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت عمر میں بڑی ہے تو تمہاری ماں ہے، الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت عمر میں برابر ہے تمہاری بہن ہے، اس کے دوپٹے کی حیا کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت عمر میں چھوٹی ہے تمہاری بیٹی ہے، لیکن نبی نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی اچھی پرورش کی، تربیت کی، اچھی جگہ شادی کی، اس عمل کے بدلے اسے اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر عورت نکاح میں ہے، اسلام کہتا ہے تمہاری بیوی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو، بیوی خاوند کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ عرش رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لم تر المتحابین مثل النکاح، دنیا میں بڑی بڑی محبتیں ہیں، لیکن جو میاں بیوی کی محبت اس کی مثال ہے، یہ جو اور ہی محبت ہے، لہذا محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے، وہ اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اور وہ احسن فرجہ، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور وہ صام شہرہ، رمضان کے روزے رکھے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، دن قیامت کے ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے جس دروازے تیرا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ نبی کا فرمان ہے نا؟ وہ کام عورت اسلام میں بڑا کام ہے، 4 کام کرے، 5 نمازیں پڑھے، خاوند کی اطاعت کرے، اور کیا؟ رمضان کے روزے رکھے، اپنی زندگی بات کے 4 کام کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دن قیامت کے اسے کہا جائے جنت کے جس دروازے تیرا دل چاہتا ہے داخل۔ عورت اگر نیک ہو نا ماں، تو اولاد بھی نیکی ہوتی ہے۔ عورت بھی حاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے، عورت مریم صدیقہ ہو تو بیٹا عیسیٰ اللہ کے نبی، اور آمنہ ہو تو بھی آمنہ اللہ کے محبوب پیدا ہوتے ہیں، اور بیوی بطول بنت رسول مقبول ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورتیں پہلی ہیں تو پہلی اولاد ہی ہوگی۔ عورتیں جو وہ صحیح رہی نہیں ہیں، گھروں میں ٹی وی، نیٹ، ڈرامے، فلمیں، جی وہ سارا چل رہا ہے، تہذیب بھی بدل گئی، بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ عورت کے وجود پہ بھی اسلام نے پابندی لگائی ہے، آواز پہ بھی پابندی لگائی ہے۔ عورت جتنی چھپ کے نماز پڑھے گی نا، اتنی اس کی نماز زیادہ قبول ہوگی، یہ پابندی ہے۔ اور عورت کہاں ہاتھ رکھے گی؟ سینے پہ، تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ عورت غیر محرم کے ساتھ حج نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، گھر سے بلا وجہ نہیں نکل سکتی، اور بلا وجہ نکلے گی اور باپردہ ہو کے نکلے گی۔ عورت باریک لباس پہن کے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ رب قاسیۃ عاریہ یوم القیامہ، بہت سی کپڑا پہننے والی دن قیامت کے ننگی ہوں گی۔ ننگی جو عورتیں بڑی کپڑے پہنتی ہیں، فیشن ہے، لیکن میں ننگی ہوں گی۔ تنگ لباس پہن کے اور گھر سے نہیں نکل سکتی، خوشبو لگا کے اور گھر سے نہیں نکل سکتی، اور بجنے والا زیور پہن کے، اب تو میرا خیال وہ نہیں ہے، صرف اور بھی ہوتا تھا، بجنے والا زیور پاؤں میں پہن کے پتہ لگتا تھا، وہ پہن کے نہیں نکل سکتی، اور بلند آواز سے تقریر نہیں کر سکتی، اذان نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھا سکتی، نماز میں لقبہ نہیں دے سکتی مولوی صاحب کو، یہ پابندیاں لگائیں گے اسلام۔ قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ یورپ کہتا ہے کہ اسلام نے
عورتوں کو حقوق نہیں دیے. اللہ پوچھے کہ تو کتنے کا حق دیتے؟ میرے حق نے وہ چھین لیے تم نے بربت کو. ہمارے ملک میں بھی عورتیں جلوس نکالتی ہیں ہمارے حقوق غصب ہو گئے. اسٹوڈنٹ جلوس نکالتے ہیں ہمارے حقوق غصب ہو گئے. مزدور جلوس نکالتے ہیں ہمارے حقوق. اس گل میں مولوی چنگے ہیں سارے حقوق ہے ہی حقوق ہونے کے تو غصب ہو گئے تو ہے ہی نہیں. غصب کتوں ہونے نہیں بلکہ ہمارے پاس اچھی مسجد ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. بہت سب ایک والی نہیں میں کہوں کافی محنت اور وہیں سے نکالیں کرو. دیکھو گورنمنٹ ہے نہیں گورنمنٹ جو مسجد اچھی ہوتی مولوی صاحب نے بنائی جیسے بھی بنائی اس نے ہے جی وہ اچھی مل پیسے والی وہ کون چھین لیتی ہے. جیڑی ماڑی انہوں مرو پھر پیسے انہوں لو پیسے وہ دیں نہیں. پیری کتے چٹ رہے یہ سب ہو رہے مسجد بھی نہیں چھوڑنے مولوی اور تو کیا رہے گی مسجد چھین لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یار کیا کہتا ہے اسلام نے کوئی حقوق اس نے کیا دیا یورپ نے ننگا براہنا کیا اور کوئی انہوں نے ننگا کیا کلبوں کی زینت بنایا نچایا. یہ سب ادھر سے ہی آ رہا ہے ڈیٹا فیٹ جو بھی آ رہا ہے یہ ساروں کو نہیں آ رہا تھا. سیاستدان بنایا سائنسدان بنایا ممبر بنایا ممبر. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اسلام نے عورت کو گھر کا سربراہ بنایا. اور گھر کا سربراہ ہوتی ہے ڈرائیور ہوتی ہے اور گھر کا اسٹیئرنگ اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کئی مولوی بیچارے چندہ مانگتے ہیں وہ کہتے بھائی بیوی کو پوچھ کے دیں گے یہ نہیں چل رہا ایسے بھی ہے. چلو کوئی دوست کی جو کہی یار دعوت ہی کر گے بھائی بیوی سے پوچھیں گے کس نے پکانی ہے ہمیں بھی دعوت کر دیں. اور اس کا مقام اسلام نے اور کو مقام دیا ہے. گھر کی چار دیواری میں رہے گی اور بچوں کی تربیت کرے گی قرآن پڑھائے گی کلمے پڑھائے گی دین سکھائے گی اللہ کے رسول کی پہچان کرائے گی. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور خامد باہر سے کما کے لائے گا خرچہ نان نفقہ اور خامد کے ذمے ہے. جو خامد گھر میں بیلا بیٹھا رہتا ہے نا اور کو زیادہ ٹکے باہر کے باہر کرے گا چل کما کے باہر سردی ہو خرچہ رہتا ہے. رابعہ بصری ایک اللہ والی ہوئی ہیں ایک خاتون ان کو حسن بصری نے کہا کہ رابعہ امامت مرد لے گئے نبوت رسالت خلافت شہادت سب کچھ مرد ہی لے گئے کہ عالمت کر عورتوں کے پاس کیا ہے عورتوں کے پاس. انہوں نے جواب دیا حسن بصری عورت نبی بنتی نہیں عورت نبی جنتی ہے. اور جہاد نہیں کرتی اور مجاہد پیدا کرتی ہے. وہ دور عورتیں ہوتی تھی میرے بھائی اب تو یہ عورتیں وہ عورتیں رہی نہیں. جس میں آتا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی جنت میں چلے گئے تو جو عورت ہوگی نا دنیا والی قیامت کی تو دن قیامت جنت میں اس کو جنت کی عورتوں کی ملکہ بڑھایا جائے گا. عبادت کی وجہ سے وہ ملکہ ہوگی باقی عورتوں کی سردار ہوگی. تو میرے بھائی اللہ پاک ہماری مسرورات کو عورتوں کو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی بطول بنت رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب. تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا میں نے پڑھی آپ کے سامنے اللہ پاک نے جتنے بھی اپنے احکام بیان فرمائے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. یہ نہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں سب کے لیے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. تو کچھ عورت مسلمان عورتوں نے عرض کی اللہ کے نبی ایمان والوں کو تو خطاب ہے قرآن میں ہمیں کوئی خطاب ہے ہی نہیں. جب مردوں کو خطاب ہو گیا تو عورتیں تحت ہے مردوں کی ضمن میں وہ بھی آئیں گی ضمن وہ بھی آ جائیں گی کتاب میں. لیکن سارا لحاظ سے کوئی خطاب نہیں ہے قرآن میں. مردوں کی کتاب ہے ہمیں کتاب نہیں اس سے معلوم ہوتا ہم تو ہمیں کوئی خیر ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہماری بات بھی قبول ہو نہ ہو کتاب ہی نہیں کوئی گل بات نہیں ہماری. تو اللہ پاک نے ان مسلمان عورتوں کی تسلی تشفی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان دونوں اکٹھا تسلی کی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں
اور اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے کیا ہے، ہاں کیا ہے، اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول چاہے گا، قبول کرے گا تو اس کو دین قبول ہی نہیں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، پسند کرے گا اسلام کو چھوڑ کے، دین کیا ہے، اسلام ہے۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا تو اس کو پسند کرے، اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، حج کرنا بیت اللہ کا شریف کا، اور رمضان کے روزے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد جو ان 5 چیزوں میں قائم مقیم ہے۔ اور قبر کے اندر بھی یہ بھی سوال ہوگا کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، قبر کے اندر یہ بھی سوال، اور 2 سوال ہوں گے، تیسرا سوال یہ بھی ہوگا درمیان کہ تیرا دین کیا ہے۔ اب جو دنیا میں مشرک بن کے نہیں رہا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، دیندار بن کے رہا ہوگا، اس کو اللہ کے بار سے توفیق مل جائے گی، وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ اور جو شرک جس نے کیا ہوگا، بے دین بن کے رہا ہوگا، ہے جی، اس کو جب پوچھا جائے ماں دین، تیرا دین کیا ہے، بس آئیں بائیں شائیں جواب نہیں آئے گا۔ اور فرشتے ہوں گے تو کہتے ہیں آنکھوں سے اندھے ہوں گے، چھوڑے ہوں گے، گرگ ہوں گے، مار مار کے پھر پتہ لگے گا شرک کرنے کا۔ اب تو لوگ کر رہے ہیں نا، خوش ہوں گے، شرک کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں شرک، پھر پتہ لگے گا کہ شرک کرنے کا یہ رزلٹ ہے، یہ انجام ہے، بدعت کرنے کا، بے دین رہنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں نا پہلے تو لوگ دین کو مذاق کرتے تھے، ہاں جی، اب دین داروں کی انسلٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دین کا کام نہ کر سکیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے ہماری مسجدوں میں۔ اب دین دار جو علماء ہیں وہ سب تو برے نہیں ہیں، کئی برے نہیں علماء، بد علماء سے بھی اچھے بھی ہیں، جی، اللہ سب علماء کو اچھے علماء بنا دے، سب علماء حق بنا دے اللہ پاک۔ جتنے فرقے ہمارے مولوی ہیں، وہ بریلوی ہیں، پیر، جو جتنے بھی، اللہ سب کو اللہ کرے علماء حق بنا دے، سب قرآن بیان کرنے والے بن جائیں، نبی کا فرمان۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پریشان کرتے ہیں علماء کو، یہ دین کا کام نہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ دیکھ رہا کہ نہیں، دیکھ سب ضرور تو ذرے کو دیکھ رہا ہے۔ جو کسی عالم کو پریشان کر رہا ہے کہ دین کا کام نہ کر سکے، رکاوٹ ہو، اللہ وہ بھی دیکھ، بلکہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، سب انصاف دینا پڑے گا۔ اللہ ہم کو دین کی، دینداروں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرما رہے ان المسلمین والمسلمان، مرد مسلمان عورتیں، مطلب کیا، جو مردودن نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ قربانی نیک کام کرتے ہیں، وہ ہیں مسلمان کے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ جب ساتھ ہی کرا، پہلے مردوں کا ذکر آ رہا ہے، ایمان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یعنی جو ایمان والے مرد، ایمان والے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ، جنت جہنم وغیرہ پہ جو ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہے مومن، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ اور یاد رکھو، میں بار بار یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، عقیدے کی باتیں میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ پکا ہو جائے۔ اللہ پاک خالص ایمان قبول کرتا ہے، ملاوٹ والا ایمان قبول نہیں۔ بار بار آپ کو کھلا رہا ہوں جی تاکہ آپ عقیدے پکی ہو۔ خالص ایمان کیا، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، یہ ہے خالص ایمان۔ کوئی نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، داتا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ کسی اور کو بھی داتا مان لیجیے، یہ لوگ داتا کہتے ہیں، جی نبیوں ولیوں مشکل کشا کہہ رہے ہیں، حاجت روا کہہ رہے ہیں، یہ پھر خالص ایمان نہیں رہے گا، یہ ملاوٹ والا ایمان بن گیا۔ اور عبادت بھی اللہ خالص قبول کرتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ قولی فعلی مالی، جی مانگنا اللہ سے، اور رکوع سجدہ، نظر نیاز، قربانی، یہ عبادت کی قسمیں ہیں 3۔
عبادت بھی خالص ہو. اگر اللہ سے بھی مانگ لیا، نبی و ولیوں سے بھی مانگ لی، ملاوٹ والی بات بن گئی. اللہ کو بھی سجدہ کریے، مولوی صاحب کو بھی سجدہ کر لیا، یہ ملاوٹ والی بات ہے. اللہ کے نام کی نظر نیاز اور کسی پیر فقیر کے نام کی ملاوٹ والی بات ہے. عبادت بھی خالص ہو اور ایمان بھی خالص ہو. نہ اللہ ملاوٹ والا ایمان قبول کرتا ہے، نہ ملاوٹ والی عبادت قبول کرتا ہے. والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدقہ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. یعنی جو اللہ سے عہد کر کے اور اللہ کے بندوں سے عہد کر کے اس عہد کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، وہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سچ بولتا ہے، اس کا کام ہی سچ بولنا ہے، اور آئندہ بھی اس کا ارادہ کہ سچ بولے گا. حتیٰ یکتب صدیق، اللہ کے دربار میں اس کو صدیق لکھا جاتا ہے. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، آئندہ بھی یہ بھی جھوٹ ہی بولوں گا. حتیٰ یکتب کذاب، اللہ کے دربار میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے. اور سچوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جھوٹوں میں لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں میں کیا برستی ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو بتلایا اپنا معراج کا واقعہ اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کو. وہ ابو جہل بھی وہی ہے تھا، اس کو بتایا کیا کہ ابو بکر کے پاس آیا تو ابو بکر بات سن، مسئلہ کیا کہ اگر وہ کہے میں مسجد حرام سے رات کے قصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا، پھر ایسے میں نے سیر کی جنت کو دیکھا، بول ماننے لگے کون بات کرتا ہے کہ تیرا نبی. میں ابو جالا اگر میرا نبی یہ بات کرتے تو جھوٹا، تیری بات نہیں جھوٹی، میرا نبی سچا. اللہ کے نبی نے فرمایا انت صدیق. ابو بکر تو صرف ابو بکر نہیں ہے، آج کی بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، سچا. اللہ سب سے سچا ہے. اللہ سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ. اللہ سب سے سچا، اللہ سچا. اللہ کا قرآن بھی ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہے؟ بتلاؤ اللہ کی بات کیا ہے. یہ قرآن ہے. اللہ سچا، اللہ کا قرآن بھی، اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کے رسول کا فرمان بھی سچا ہے. میرے بھائی اللہ بھائی فرما رہے کہ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی پریشانیوں کے اندر صبر کرنے والے، جو حق بیان کرتے پریشانی آئے ان پریشانیوں میں صبر کرنے والے. صبر کرنا یہ بہت بڑی یہ نعمت ہے، اور یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے. نبیوں کی سنت صبر کرنا. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ ابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا نا تو مجھ کو صبر کرنے والوں نے واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین. اسماعیل، ادریس، ذوالکفل علیہ السلام سب کیا تھے؟ یہ صبر کرنے والے تھے. انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. ایوب صابرا، نعمت، بڑے اچھا بندہ تھا ہمارا. اللہ بڑے ہی چنگا بندہ تھا ہمارا ایوب، جس کو اللہ چنگا کہتا تھا. کتنا اچھا بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے نبی نے بھائی صبر کیا ہے. ہمارے نبی کو لوگوں نے قرآن کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے مذمم کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا، پتھر مارے، کوڑا کرکٹ پھینکا، کانٹے بچھائے رستے میں. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا. ہمارے نبی وطن سے بے وطن ہوئے، ہمارے نبی نے صبر کیا. ہمارے نبی کے دندان شہید ہوئے، ہمارے نبی کے 70 صحابی شہید ہو گئے، 70 قاری شہید کر دیے منافقوں نے. تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. ہمارے نبی گود میں ہمارے نبی کا بیٹا ابراہیم 17 مہینے کا فوت ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ صبر. اللہ کے نبی نے وفات پائی تو آل رسول صحابہ رسول نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. علی شہید ہوئے تو آل رسول صحابہ رسول نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. حسن شہید ہوئے تو باقی رہنے والوں نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. حسین شہید ہوئے خاندان تو دوسرے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا. کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المحسنین، اللہ معذم کرنے والوں، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور انما
وَفَالصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن قیامت کے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. اللہ ہم کو بھائی صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ دن قیامت ہم سب کا شمار صابرین میں فرمائے. اللہ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. یہ نفلی صدقہ، فرضی صدقہ اس کے اندر آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اب آگ کو پانی گرایا جائے تو آگ کو چھوڑے گا پانی؟ اسی طرح صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی بھی دن قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو اوپر نہیں چلا، چھپا کے صدقہ کے اوپر نہیں چلا. وہ بھی دن قیامت کے اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصدقہ رد الہام، الصدقہ تو یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ غصہ چڑھ جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو صدقہ کرتے اللہ راضی ہو جاتا ہے. صدقہ اللہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو، مصیبتوں کو رد کرتا ہے، پریشانی. اور کسی نے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، جو صدقے کو کھا جاتے ہیں وہ کون ہے؟ مولوی. کئی مولوی الحمدللہ وہ بھی کرے حق حلال کھا رہے ہیں، ایسے علماء ہیں الحمدللہ، حرام کے قریب بھی نہیں جاتے. اور کئی مولوی رگڑی جا رہے ہیں کھلا فطرانہ سر کے کھائی جا رہے ہیں. اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، حرام سے بچائے. 1 روپیہ حلال کا، کروڑ روپیہ حرام کا. وہ 1 روپیہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں وہ قیمت. اللہ یستوی الخبیث والطیب، وہ فرما دو کہ اللہ یستوی الخبیث، ناپاک اور پاک کبھی برابری نہیں ہو سکتا. لو آج اب کثرت، چاہے خبیث ناپاک کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے پھر بھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، نفلی فرضی روزہ آ گیا. والحافظین فروجهم والحافظات، اور حفاظت کرنے والی مرد اپنے شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی شرمگاہوں کی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی بھی دن قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو حسب النسب والی عورت بھائی کی دعوت دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، نہ پائی میں تو نہیں کر سکتا، میں کام نہیں کر سکتا. ایسا شخص بھی دن قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا زیادہ اور ذکر کرنے والی عورت. ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے نبی کون سا مجاہد ہے جس کو جو سب سے زیادہ ثواب کا مستحق ہے، وہ مجاہد کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ مجاہد ہے جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرے، اس کو زیادہ ثواب ہے. تو پھر عرض کی کہ اللہ کے نبی کون سا روزے دار اچھا ہے، اچھا ہے کون سا روزہ ایسا جو ثواب کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. پھر نماز کے متعلق ایسے پوچھا، اپنا زکوٰۃ کے متعلق، جہاد کے متعلق، خیرات کے متعلق. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے ان میں سے اس کو اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہم کو بھی بھائیو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں جی، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتا. ایک لمحہ بھی ساتھ اللہ کے ذکر میں اللہ کے حدیث گزارتے تھے. اور دوسرے بارے میں پڑھا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں اللہ. کتنی بڑی بات ہے. ہم کیا ہیں، کیا ویلی، کیا حیثیت ہو، اتنا بادشاہوں کا بادشاہ. یہ قرآن ہے، یہ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ پاک کا وعدہ قرآن کے اندر ہے. ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جی یہ اللہ پاک کا ذکر ہے. جیسے نماز جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. یہ جہاں بیٹھے ذکر میں بیٹھے الحمدللہ. ہاں یہ ذکر کے ساتھ کوئی نہیں رہتا. افضل عبادت تلاوت القرآن.
کہ افضل نفلی بات قرآن کی تلاوت ہے اور پھر قرآن کو سمجھنا اس سے اللہ آپ کے اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرے بھائیو، اللہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی قرآن کی وجہ سے، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر روز دیکھ رہا ہے، آپ کی حاضری لگ رہی ہیں، غیر حاضریاں لگ رہی ہیں، ہاں جی جو نہیں آتے ان کی حاضری لگتی ہے، کیوں جی کیا لگتی ہے ان کی؟ اللہ کے ہاں غیر حاضری لگتی ہے، ماسٹر نہیں، ماسٹر کے یعنی اسکول میں نہیں، جو کلاس میں نہیں آتا بلا وجہ بلا عذر چھوڑ دیتا ہے، جب عذر شریف ہو بھی اللہ کو پتا ہے کیوں نہیں آیا، تو بلا وجہ نہیں آیا بغیر عذر کے نہیں، تو اس کو ہی پتا یہ حاضری لگ رہی ہے بھائیو، تو حاضری لگوانی چاہیے غیر حاضری، کیوں جی بولو سارے حاضری لگوایا کرو پھر بھائی، کرانا چاہیے کہ نا سب کو، طاقت نہیں کرنا چاہیے، حاضری لگواؤ اللہ کے ہاں کہ یہ میں بھی اللہ آیا ہوں، تیرا قرآن سب تیرے گھر میں بھی آیا ہوں، میری بھی حاضری لگ جائے، یہ کوشش کرو، نماز پڑھنے والے نماز ہی پڑھیں گے، اللہ کے ہاں حاضری بھی لگوائیں گے، قرآن کی کلاس کی اللہ ہم بھی آئے میں بھی آیا ہوں، ہر روز حاضری لگواؤ، تو اگر کاٹا ہی پھرتے رہے ہر روز کیوں بھائی؟ فجر کی نماز بھی لگتی ہے حاضری غیر حاضری، یہ بھی لگوانی چاہیے کہ نا؟ بڑے بولے سارے کیا لگانی چاہیے کہ نا؟ ایک کاٹے ہی پھرنے چاہیے، سمجھ جاؤ میرے بھائیو سمجھ جاؤ، میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں، بھلائی کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو خیر کی دعوت دے رہا ہوں، بچ جاؤ، نماز نہ چھوڑنا، کوئی بھی نہ چھوڑ رہا، بار بار میں کہتا ہوں آج عہد کر لو کہ نہیں صبح کو نماز چھوڑے گے، 2 کٹے ہی ہوتے صبح نمازی، وہ نمازی کٹے ہی ہوتے تھے، چھوڑ لو، آج پکا وعدہ کر لو اللہ سے، مجھ سے نہیں وعدہ کرنا کہ اللہ آج کے بعد ہم فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن، اس وقت ہم مسلمان تھے یا ہماری عورتیں مسلمان تھیں؟ ہم مومن تھے، ہماری عورتیں مومن تھیں اس وقت، کون تھا اس وقت مسلمان ہے؟ صحابہ کرام مسلمان تھے، صحابہ کرام کی بیویاں مسلمان تھیں، اور اس وقت صحابہ کرام مومن تھے، صحابہ کرام کی بیوی ایمان والی تھیں، جنرل سارے ہیں، قیامت تک کی عید ہے، ہم بھی آ رہے ہیں اس کے، لیکن پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت کون مسلمان تھا؟ اس وقت کون مومن تھا؟ صحابہ کرام مسلمان تھے، ان کی گھر والی ہیں، صحابہ کرام ان کی گھر والی ہیں، تو صحابہ کرام کو پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو اس قسم کے مسلمان مرد عورتیں جن میں صفتیں پائی جائیں گی نا یہ جو بیان ہوئی ہیں، تو پھر کیا ہے ان کا انعام؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور عظیم تیار کر کے رکھا ہے، کرے گا نہیں، پہلے ہی بخشش تیار کر کے رکھی ہے اللہ پاک نے، پہلے ہی، ایک دو کچھ چیز بنانی نہیں، پہلے ہی بنا کے رکھی ہے مگر تیار کر کے، وہ پہلے ہی اللہ پاک ان کے لیے اجر عظیم، یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے سب سے پہلے میرے بھائیو، جب اتنی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے بخشش تیار کر کے رکھی ہے، بخشش ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، پھر اعتراض کرنے نہیں چاہیے صحابہ کوئی کسی قسم کا، جب اللہ ہی نے کہہ دیا کہ ان کے لیے بخشش ہے، جو ہوا بھی پہلے کچھ ہو ہی نہیں سے، اگر وہ ماڑا موٹا ہوا بھی ہے وہ لگتا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، مغفرت ہے، ان کے اجر عظیم ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت اعتراض کرنے کی؟ ہم کو اللہ پاک صحابہ کرام کے احترام کرنے کی توفیق نصیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور
روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے اللہ کو کثرت کے ساتھ مرد اور یاد کرنے والی اللہ کو عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ جزاکم اللہ بھائی، اب یہ الیکشن ہے تو الیکشن دیکھو ہیں، یہ چھٹیاں اب 2-4 انشاءاللہ ہفتے والے دن انشاءاللہ یہ کلاس شروع ہوگی، میں نے بھی کہیں جانا رکھنا ہے جی، تو آپ بھی ذرا الیکشن دیکھ لیں، شوق ہے آپ لوگوں الیکشن دیکھنے کر دیکھیں الیکشن۔ الیکشن کی چھٹیاں آ گئی ہیں جی، پورا شیر تو لائے پورا شیر بندے نے نہ کھانا۔ اسماعیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔